کہ اسی لیے سیدھا راہ مشکل ہے کہ اس کی طاق کا دشمن ازل سے الہ سے مہلت لے کر آیا ہوا ہے کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. پتہ اسے بھی ہے کہ بندگان خدا سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہی وہ سیدھے راستے کی گھات کا وہاں سے مہلت اور گنجائش لے کر آیا ہوا ہے. اور رب فرماتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں پھر آؤں گا ان پر. صرف راستے پہ بیٹھوں گا ہی نہیں بلکہ جو الہ کی طرف چلیں گے نا، میں انہیں روکنے کی کس حد تک کوشش کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں کبھی ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے وار کروں گا. وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر اس نے اکثر شکر کرنے والے نہیں پائے. اسی لیے رب تعالیٰ کا اپنے بندوں سے جو اظہار ہے نا وہ یہ ہے کہ شکر کرنے والے بنو تاکہ اس کے حملوں سے بچ سکو. وہ جو بارگاہ الہ سے مہلت، گنجائش اور وقت لے کر نکلا ہوا ہے اور صراط مستقیم پہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کے جملے بھی دراصل کیونکہ وہ ملائکہ کے قریب رہا کرتا تھا اور اسے لوح محفوظ کی کچھ خبریں ملی ہوئی تھیں، لہٰذا رب کا کلام جو لوح محفوظ پہ تھا وہ اس کے کچھ علم میں معلومات میں شامل تھا. اس لیے اس نے کہا کہ میں لأقعدن لهم صراطک المستقیم. قال فبما اغویتنی، اغویتنی مفسرین کرام فرماتے ہیں غوا سے بنا ہے، بہکانے سے بنا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور رب نے فرمایا ہمارا جو محبوب ہے نا وہ جب اپنے الہ سے ملاقات کے لیے آیا تو اس کے لیے اس ملاقات میں کوئی لغزش نہ تھی. وما صاحبکم وما غوا، اس ملاقات میں دونوں کی توجہ برابر تھی. صراط مستقیم پر توجہ رکھنا، دھیان رکھنا اس لیے لازم ہے کہ یہاں دھیان پلٹنے والے، دھیان کو ہٹانے والے پہلے سے وقت لے کر آئے ہوئے ہیں. قال فبما اغویتنی، کہنے لگا میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کیا کروں گا؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا میں اس پہ گھات لگائے بیٹھوں گا. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں وہ والا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے. یہ راستہ ہی ہے. اور جیسے کبھی پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عربی میں راستے کے لیے اور بھی لفظ بولے جاتے ہیں، سبیل بھی ہے، طریق بھی ہے، لیکن صراط رب نے اپنے راستے کے لیے ہر جگہ صراط کا لفظ استعمال کیا. صراط کہتے ہیں کہ جو راستہ سیدھا ہے مگر اس پہ رکاوٹیں ہیں. ایک سبیل ہے نا، فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہ اور راستہ ہے. ایک طریق ہے، وہ اور راستہ ہے. ایک ہے صراط، یہ اور راستہ ہے. یہ ہے تو سیدھا مگر اس میں مشکلات بھی ہیں، اس میں رکاوٹیں بھی ہیں. اور رب نے اسی لیے اپنی بارگاہ سے سیدھا راستہ مانگنے کا بھی حکم دیا کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، صراط مانگو. اور صراط بھی کون سا؟ صراط مستقیم.
اور وہ جو بارگاہ الہ سے پہلا نکلا ہوا ہے نا، جس کو نکالا گیا ہے، وہ یہی کہہ کے آیا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے راستے میں گھات لگائے بیٹھوں۔ لہٰذا حضرت صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، کہ یہ جو بہکانے والا ہے یہ پہلے انسان کے عقیدے پر وار کرتا ہے، وہاں گھات لگائے بیٹھا ہے، جب وہاں سے ناکامی ہوتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اب جب دیکھ لیا کہ یہ ایمان والا ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے اور آگے سے حملہ کرتا ہے۔ اس میں حضرت صاحب تفسیر خازن اور حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہ پیچھے اور آگے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ جب رب کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کے اعمال کو درست کرتا ہے۔ اب بہکانے والا بہکاتا کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں آخرت کس نے دیکھی ہے؟ دنیا میں کہتا ہے یہی رنگینی ہے، یہ اس کے وار ہے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے کا وار کیا ہے؟ وہ انسان کے ذہن میں خلل لاتا ہے، آگے کون دیکھ رہا ہے، کس نے دیکھا ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، جو کچھ ہے یہاں ہی ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پھر کہتے ہیں یہ جو دنیا پیچھے چھوڑ جانی ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہی تو سب کچھ ہے، یہی بہکاوا ہوتا ہے، یہی انسان کو پھسلانا ہوتا ہے، یہی گمراہی کا ایک، وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات انسان ایک جملے سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ جملے کیا ہوتے ہیں، وہ فکرے کیا ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں، یہی سب کچھ ہے، آگے کس نے دیکھا ہے۔ اور حضرت علامہ محمود آلوسی روح المعانی میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہاں سے یہ کہہ کر آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس الہ کی بارگاہ میں ہے وہ بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے، اور جس کے مقابلے پہ وہ نکل رہا ہے نا وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لہذا وہ پکی باتیں کر کے آیا ہوا ہے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور اگلی بات سنیے جو وہ وہاں کہہ کے آیا ہے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ انسان ایمان لے آتا ہے، ہم بڑے دلیر ہو گئے ہیں، بڑے نڈر ہو گئے ہیں، بے باک ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہم مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے کلمہ انہوں نے ہمارے کان میں آواز اللہ اکبر کی دے کر ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، وگرنہ ہمارا اس ایمان میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے والدین کے گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہمارے لیے ہے، کہتا ہے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں دائیں سے بھی آتا ہوں بائیں سے بھی آتا ہوں۔ یہ دائیں اور بائیں کیا ہے؟ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو اس کی تفسیر کی نا، وہ فرماتے ہیں ایمانہم، یہ کہ اہل علم کو گمراہ کرتا ہے۔ دایاں طرف جو ہے یہ نیکی کا ہے، یہ علم کا ہے، اور وہ دائیں طرف والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھ گیا ہے، تو حدیث پڑھ گیا ہے، تو سب سے بہتر ہو گیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں گمراہی کا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جب انسان دوسروں سے خود کو بہتر قرار دے دیتا ہے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور وہاں انسان کو جب انسان کو اس نہج پر لے جاتا ہے، کوئی نہیں یہ گناہ تو نے کر لیا ہے تو کیا ہے، سارے کر رہے ہیں نا، یہ بائیں طرف والے فرشتے کیا لکھ رہا ہے، یہ برائی لکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کو اس پہ دلیر کر دیتا ہے، مومن کو اس بات پہ دلیر کر دیتا ہے کوئی بات نہیں، تو نے گناہ کر لیا تو کیا، اوروں نے بھی تو بہت ساروں نے کیا ہوا ہے،
وہ فلاں نے بھی یہ گناہ کیا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوا، فلاں نے بھی یہ کیا تھا، بہت سارے اور دکھا دیتا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی اور جو بات ہے نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ دشمن بن کے کبھی نہیں آتا، دوست بن کے ہی آتا ہے۔ یہ جو جال پھینکتا ہے نا، یہ دوست بن کے ہی بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اور رب کا کلام اس کے سارے وہ پھندے اور سارے جال کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ وہ علم والوں کو بھی بہلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں بھی بہکاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اور بھی بہت سارے دنیا میں ان پڑھ ہیں، ہم نے نہیں پڑھا ہے تو کیا ہو گیا، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ رب فرماتے ہیں وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے تاریخ اسلام کا۔ آپ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک دفعہ ابلیس کو دیکھ لیا، اس نے بہت سارے جال اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ بات سن بھائی، میرے لیے بھی کوئی جال ہے؟ اس نے کہا بزرگوں، رات ہی آپ کو جال لگایا تھا، اس کے جال سے بچنا بڑا دشوار ہے۔ وہ ہر ایک کو، عامل کو بھی، صالح کو بھی، علم والے کو بھی، اس نے وار کرنے سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت پیران پیر کا مشہور واقعہ ہے کہ انہیں کہنے لگا کہ عبد القادر تمہیں کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ کہنے لگا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل دے دیا ہے، تمہیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت پیران پیر نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ مردود دور ہو جا، امام الانبیاء عبادت کر رہے ہیں اور تو مجھے بہلا رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں رہی ہے۔ امام غزالی نے جن بزرگوں کا لکھا نا، کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تو کہنے لگے کہ کہیں کسی لمحے کوئی خیال آ گیا کہ میں پوچھ لیتا ہوں میرے لیے بھی کوئی جال ہے۔ وہ بھی بڑا زیرک ہے، وہاں سے مہلت لے کے آیا ہوا ہے، وہ کہنے لگا رات کو ہی آپ کو جال لگایا ہے۔ سوچنے لگے کون سا جال لگایا ہے؟ اس نے کہا جی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، رات کو کھانے میں ایسی رغبت رکھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، وہ جو رات کی عبادت ہے وہ رہ گئی، میرا کام پورا ہو گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ چھوڑنا اس نے کسی کو بھی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے جال تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پھندے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بارگاہ الہ میں ایک بات اور کہہ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کہنے لگا میں نے بہت سارے شکر کرنے والے نہیں پائے۔ رب یہ ساری باتیں ہمیں بتا کر ایک جو بات بتا رہا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں، کہ وہ جو رب کی بغاوت پہ اتر آیا ہے، رب کے سامنے سرکشی پہ اتر آیا ہے، وہ بھی یہ کہہ کر آیا ہے کہ میں نے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے۔ حاضرین مکرم، یہ جو اوپر ساری باتیں اس نے بتائی نا کہ میں آگے سے بھی وار کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، ایک بڑی دلچسپ بات حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اس نے اوپر اور نیچے کا نہیں رکھا۔ اوپر رب کی رحمت ہے اور نیچے زمین پہ سجدہ کرنے والے جھکے ہوئے ہیں، لہٰذا جھکنے والوں کے لیے اس کے پاس کوئی جال نہیں ہے۔ جو بارگاہ الہ میں جھک جائے، جو سجدہ سر بسجود ہو جائے، اس کے لیے جال نہیں ہے، باقی سب کے لیے اس کے جال ہیں۔ اور جو ایک بات وہ رب کی بارگاہ میں بتا کے آیا ہے کہ تیرے بندوں میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں نے بہت سارے شکر کرنے والے نہیں پائے۔ حاضرین مکرم، یہ باتیں وہ کر کے آیا ہے جو بارگاہ الہ سے سرکش قرار دیا گیا ہے، باغی قرار دیا گیا ہے، جو بارگاہ الہ سے نکالا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان میں سبق کیا ہے کہ الہ العالمین نے اس مکالمے کو اپنے کلام کا حصہ بنایا، قرآن کی آیتوں کا حصہ بنایا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ گمراہ کرنے والا کہیں کسی لمحے بھی گمراہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔
اب مومن نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کی دولت تو جیسے میں نے کہا کہ رب کے فضل سے مل گئی ہے، اب اس کے بعد اعمال صالح ہیں، اور اعمال صالح بھی ایسے ہیں جن میں کوئی لغزش، کوئی کوتاہی نہیں ہونے والی، وگرنہ کہیں کسی وقت بھی وہ جو گھات لگائے بیٹھا ہے نا سیدھے راستے پر، دوسرے راستے پر نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا اسی راستے پر ہے۔ تو حاضرین مکرم، الہ العالمین سے پناہ مانگتے ہوئے اور الہ العالمین کی بارگاہ میں شکر گزاری پیش کرتے ہوئے ہم نے وہ کرنا ہے نا، وہ جو بارگاہ میں کہہ کے آیا ہے کہ تیرے بندے تو شکر گزار ہی نہیں ہے۔ اور رب فرماتا ہے قرآن کا دوسری ایک آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرے شکر گزار بنو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اپنے ہر ایک سجدے پہ شکر بھی کرنا ہے اور رب کے حضور اپنے آپ